بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیشہ یاد رکھو، اگر رزق میں برکت چاہتے ہو، رزق کھولنا چاہتے ہو، تو اپنے گھر میں کسی مومن کو بلا کے کھانا کھلاؤ۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں جا رہا 2 دن میں آپ کی بات کر رہا ہوں، ایک دوسرے کی بات کر رہا ہوں۔ ایک دوسرے کو بلاؤ، ویکنڈ سے بلاؤ، جب بلا کے۔ نبی سلیمان، پلیز غور سے سنیں، میری طرف دیکھو۔ نبی سلیمان ریور نائل کے سامنے سے جا رہے تھے اور جانوروں کو، مچھلیوں کو دیکھا۔ اللہ رازق کیسا، یہ دیکھو۔ اس نے، نبی سلیمان کے دل میں خواہش ہوئی کہ میں ان جانوروں کی کو لنچ کروا دوں یا ڈنر کروا دوں، لنچ کروا دوں۔ دل میں خواہش ہے کہ میں جانوروں کی دعوت کروں۔ ہاتھوں کو اٹھا کے وہیں پہ کہا، پروردگار، دیکھو نبی دعا کیسے مانگتا ہے، وہیں کھڑے رہ گئے۔ خیال آیا، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلا دیا کہ اللہ، کیا تو مجھے اجازت دے گا کہ یہ جانوروں کی میں دعوت کروں، کھانے پہ بلاؤں؟ آواز آئی، سلیمان تم نہیں کرا سکتے، تم نہیں کھلا سکتے ان کو۔ اس نے کہا نہیں۔ نبی سلیمان نے کہا کہ نہیں پروردگار، پوری دریا نہیں، پوری ریور نائل کے جانور نہیں، اسپاٹ بتایا کہ یہاں سے لے کے یہاں تک، بس اتنا۔ یہ اسپاٹ میں جتنے تیری مخلوق ہے، پانی کے، غور سے سنیں، جتنی پانی کے اندر مخلوق ہے ان کو میں لنچ کروانا چاہتا ہوں۔ کوئی بری بات نہیں تھی، لوگوں کو کھانا کھلانا تو ثواب ہے۔ یہ انہوں نے، ہم انسانوں کو نہیں کھلاتے، وہ جانوروں کو کھلانا چاہ رہے۔ ہم دعوت دینے سے پہلے سوچتے ہیں 1000 مرتبہ اس کو بلاؤں یا تو۔ نبی سلیمان نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا، پروردگار پورے ریور کی نہیں، اسپاٹ بتائی، یہ اسپاٹ سے وہ اسپاٹ تک، جتنی تیری مخلوق ہے ان کو میں لنچ پہ بلانا چاہتا۔ پھر آواز آئی، نو۔ اللہ نے کہا نہیں سلیمان تم نہیں کرا سکتے۔ پھر انہوں نے مانگا۔ یہ بھی دعا مانگنے کا طریقہ ہے کہ اگر کبھی تمہاری میلبورن میں دعا قبول نہیں ہو رہی تو گھبراؤ مت، ڈس ہارٹڈ مت ہو، مانگتے جاؤ۔ اس کو مانگنا بہت پسند ہے، مانگتے جاؤ۔ جیسے دروازے کو تم نوک کر رہے، کرتے جاؤ، کبھی تو کھلے گا۔ تو اسی انداز سے تم مانگتے جاؤ۔ ارے میں اتنا مانگ رہا، مجھے نہیں مل رہا، کبھی ڈس ہارٹڈ نہیں ہونا۔ تو نبی سلیمان نے پھر کہا، پروردگار پلیز گیو می چانس، پلیز۔ تو آواز آئی، ٹھیک ہے سلیمان تم کر لو دعوت۔ اس نے، سلیمان نے کہا کہ فلاں دن یہ اسپاٹ سے وہ اسپاٹ پہ جتنی تیری مخلوق ہے اس کا لنچ میری طرف سے۔ دوستو عجیب بات ہے، جب یہ کہا اللہ کے پاس سے اوکے ہو گیا، سلیمان فوراً سجدے میں چلا گیا۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے دعائیں کی قبولیت کا، نعمتوں کو بڑھانے کا، کہ نعمت ملی فوراً شکر ادا کرو، اس لیے کہ تم شکر ادا کرو گے اللہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرے گا۔ ہمیشہ شکریہ ادا کرنا۔ چلے گئے، ڈیٹ ڈیسائیڈ ہو گئی، ٹائم ڈیسائیڈ ہو گیا۔ نبی سلیمان آئے اس دریا کے پاس۔ ایک دن پہلے انہوں نے کہا کہ اس مخلوق سے، ان کی زبان تو جانتے تھے، کہ کل کا لنچ میری طرف سے۔ ٹائم دے دیا، مثال کے طور پر 12 بجے بتا دیا، چلے گئے۔ اب انتظام کیا، نبی کی دعوت ہے۔ میں آج کی زبان میں 7 کورس میل تھا۔ اگر ہم دعوت دیں گے تو 1 یا 2 کری پہ ختم کر دیں گے، نہیں؟ اور سلیمان نے زبردست دعوت کا انتظام کیا، پورا غذا لا کے ساحل کے اس اسپاٹ پہ جمع کر دیا۔ قصص الانبیاء کی روایت میں ہے کہ اتنا رکھا کہ نبی سلیمان کی فوج جو تھی، آرمی جو تھی، اتنی بڑی آرمی کے 6 مہینے کی جو غذا تھی وہ وہاں پہ تھی، سٹاک کر دیا۔ اس لیے کہ کیوں کیا آپ کو اندازہ نہیں ہے، آپ نہیں سمجھ رہے کہ سلیمان کو آئیڈیا نہیں تھا کہ نیچے کتنی ہے مخلوق۔ ارے یار، یہ وہی بتائے گا کہ جو زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہے، سوائے مولا کے کوئی نہیں بتا سکتا تھا۔ اب سلیمان نے فائل اپ کر دیا، 6 مہینے کی ان کی غذا۔ اب میری طرف دیکھو، لک ایٹ می، غذا رکھ دی گئی اور وہ وقت آیا، سلیمان نے 2 رکعت شکر کی نماز پڑھی۔ میں بار بار آپ کو ایک چیز بتا رہا کہ رزق میں اضافہ کیسے ہوتا ہے، یہ اعمال کرنے سے۔ جب تم نماز پڑھو، ہاتھ کو اٹھا کے بی بی کی تسبیح پڑھ کے بولو، اس تسبیح زہرا کا واسطہ، میری مظلوم بی بی کا واسطہ۔ بی بی کے نام کے ساتھ ہمیشہ مظلومہ بولو، ہمیشہ سلام علیکہ یا مظلومہ بولو، اس لیے کہ بی بی سے بڑا مظلومہ کوئی نہیں۔ ہمیشہ مظلوم بی بی زہرا بولو، بی بی کا نام ایک دم مت لو، اس لیے کہ دنیا کو معلوم ہے تم اتنا مظلوم بولو، اتنا بولو کہ لوگ پوچھے تم سے غیر کہ فاطمہ پہ ظلم کس نے کیا تو تم بتا سکتے کہ فلاں 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 نے کیا۔ بی بی کے اوپر ظلم اتنا ہوا کیا؟ وہ دن آیا، لنچ کا ٹائم ہو گیا،
سلیمان پہلے آ گئے, پورا ارینجمنٹ دیکھا. اب میری طرف دیکھو, ختم ہو گیا واقعہ. ارینجمنٹ دیکھا, شکر ادا کیا اللہ کا سجدہ کر کے, اور ٹائم ہوتے ہی اسپاٹ پہ آ گئے. آ کے ان کی لینگویج میں, ان کی زبان میں پکارا کہ سنو تمہارا لنچ تیار ہے, باہر آ جاؤ. بالکل ساحل کے کارنر پر رکھ دیا تھا. اب نبی سلیمان خصائص الانبیاء, تاریخ اسلام, نجم الحسن قراروی, حیات القلوب, علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ جانور آنا شروع ہوئے پانی میں سے, بالکل وہیں پہ تھا. ہزاروں کے قسم کے جانور, ہم صرف مچھلی سمجھ رہے, اوپر سے مچھلی سمجھ رہے. مولا علی علیہ السلام کا جملہ ہے کہ اللہ نے سمندر کے اندر ایک سمندر کو پیدا کیا ہے. کیا سن رہے ہیں یار؟ سمندر کے اندر ایک سمندر ہے, اوشن کے اندر ایک اوشن ہے. اتنے جانور, اتنی مخلوق. دیکھیے دنیا میں زمین کے اوپر جو اللہ کے کریشن ہے نا, انسان جتنے بھی, ہم جان سکتے ہیں کہ فلاں کنٹری میں اتنے, فلاں میں اتنے, فلاں میں اتنے, فلاں میں اتنے. ایک اپروکسیمیٹلی آپ بتا سکتے ہیں کہ اتنے بلین ٹریلین لوگ اس وقت دنیا میں, اپروکسیمیٹلی بول رہا ہوں. ہر ملک کو اگر آپ چیک کریں, پانی کے اندر کتنے کسی کو نہیں معلوم. وہ بتائے جس کے سامنے خلق ہوا, یا جس نے خلق کیا. مولانا نے کہا کہ اوشن کے اندر اوشن ہے, سمندر کے اندر اللہ نے ایک سمندر پیدا کیا. علامہ مجلسی لکھتے اور نجم الحسن قراروی لکھتے کہ جب جانور آنا شروع ہوئے باہر کھانے کے لیے آنا شروع ہوئے, نبی سلیمان اتنا بڑا نبی جو جانوروں کی زبان کو جانتا تھا, جو اتنا بڑا کام کیا کہ لنچ کا انتظام کیا, کھڑے رہ کے دیکھنے لگا, خوش ہونے لگا. کتنی دیر؟ 10 منٹ. 10 منٹ. 10 منٹ کے بعد سلیمان نے دیکھا, پلیز میری طرف دیکھ, سلیمان نے دیکھا اندر سے ایک جانور باہر آیا. باہر آ کر اس نے کھانا شروع کیا. کھاتے 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 جتنا رزق تھا وہاں پہ سب کھا لیا. سلیمان کے پسینے چھوٹ گئے. اب ان پیچھے لائن لگی ہوئی ہے, اب پورا کھا لیا. کھا کے وہ اپنی زبان میں سلیمان کو ایسا دیکھتا ہے, نبی سلیمان کو, اور اپنی زبان میں کہتا ہے نبی خدا پیٹ نہیں بھرا. ارے کیا سنا یار. تو سلیمان نے کہا بابا تو نے سب کا کھا لیا اور پیٹ نہیں بھرا. ایسا تو نہیں کہ آج فری کا, یہ میرے جملے, ایسا تو نہیں یہ فری کا تھا تو کھا لیا پورا. ہوتا ہے نا, گھر میں نہیں کھاتے, گھر میں 2 روٹی کھائیں گے, باہر جائیں گے تو 4 کھائیں گے, اس لیے کہ بیوی بنا کے نہیں دیتی, میں کیا کروں. سال بعد پڑھ لے ہیں محمد والے. میلبرن کی بیوی نہیں, میں ایک جنرل بات کر رہا, مجھے 3 دن رہنا ہے ابھی. تو اس نے کھانا شروع کیا. سلیمان نے کہا تو نے سب کا کھا لیا, پیٹ نہیں بھرا. اس نے کہا ہاں میرا نبی خدا میرا پیٹ نہیں بھرا. اب سلیمان کا جملہ سننا, کیا تو روز اتنا کھاتا ہے؟ اس جانور نے سلیمان کے چہرے کو دیکھا, سر کو ایسا اٹھا کے, پھر سر کو جھکایا, جھکا کے کہا میرا کریم پروردگار 3 مرتبہ روز اس سے زیادہ دیتا ہے مجھے. اسی لیے اللہ نے کہا تھا کہ سلیمان تم نہیں کھلا سکتے, اسی لیے کہا تھا نہیں کھلا سکتے. سلیمان فوراً سجدے میں چلے گئے, کہا پروردگار یہ تیرے بس کا کام ہے, ہمارے بس کا کام نہیں ہے. میں نے کوشش کی تھی, I tried my best, لیکن میں نہیں کر سکا. تب سمجھ میں آیا رازق کون ہے. نہ تم رازق ہو, نہ وہ رازق ہے, نہ وہ رازق, وہ دیتا. الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدی ہے ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس. یاد کر لو اس کو, یاد کر لو. روز صبح میں اٹھ کے اردو میں بولو, انگلش میں بولو, گجراتی میں بولو, جو زبان آتی بولو. یہ ایک لائن ہے, یاد کر لو مجلس کی, کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے رزق کو تو نے اپنے ہاتھ میں رکھا, بندوں کے ہاتھ میں نہیں دیا. اگر میرا رزق بندوں کے ہاتھ میں ہوتا, میلبرن میں سب بھوکے مر جاتے, دنیا میں سب بھوکے مر جاتے. یہ رزق کی برکت کے لیے شہزادی کونین کا واسطہ دے کر, اور 9 امام بی بی کا 9واں فرزند, 8واں فرزند محمد تقی جواد علیہ السلام,
امام کا نام محمد ہے لیکن لقب جواد ہے. رزق کے لیے اللہ کے رسول اور شہزادی سے روایت کے رزق کے لیے جواد کے معنی ہے بے مانگے عطا کرے. جو صفت اللہ کی ہے وہ صفت ہی اس امام کی ہے. رزق کے لیے اس امام سے بہتر کوئی واسطہ نہیں, اس سے بہتر کوئی واسطہ نہیں. روزانہ نوے امام کا واسطہ دے کر تم رزق کے لیے دعا کرو. ان کو ان کی دادی فاطمہ کا واسطہ, بی بی مظلوم بی بی فاطمہ کا واسطہ دو. بولو کہ آپ کو آپ کی مظلوم دادی کا واسطہ. ہر امام کو مظلوم دادی کا واسطہ دو, مولا حسن سے لے کے زمانے کے امام تک. یہ بولو یا فرزند مظلوم بی بی زہرا, آپ میرے رزق کے دروازوں کو کھول دو.